احتشام صاحب، آپ کتنے پر امید ہیں ایک تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو لے کر اور یہ جو نیو کنڈیشن اس میں ایڈ آن کی گئی ہے، ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے 3 آئی پی پیز کی بات کی ہے، اس سے عوامی مشکلات کس حد تک کم ہوں گی، بوجھ کتنا کم ہوگا اور بلز میں کتنا فرق پڑے گا؟ اور آپ اب پر امید ہیں کہ جو باقی جو ہمارے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں، ڈسکوز ہیں خاص طور پہ، اب وہ بھی پرائیویٹائز ہونے کی جانب جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ اس پر ایکٹیولی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ تو پی آئی کی نجکاری پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سکسیسفل یہ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن، تو اس کے بعد راستہ کھل سکتا ہے ہماری کچھ تھوڑی سی پروفیٹیبل ہیں، زیادہ نقصان والی ہماری ایسوزیز ہیں کہ ان کا راستہ نجکاری کے لیے کھل سکتا ہے۔ لیکن پچھلے سال آپ نے دیکھا جس بھونڈے انداز سے معذرت کے ساتھ اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، 10 بلین روپے کی جو ایک ہی بڈ آئی، وہ بھی ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹر تھا جس نے کی تھی، حکومت نے رد کر دیا۔ اس کے بعد کہا گیا جی انیشلی 70 بلین روپیہ رکھا گیا اس کی بنیادی پیسہ، اس کے بعد اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ہسٹورک پرسپیکٹیو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ابھی چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا پیسہ یہ مانگ رہے ہیں ان کا پیسہ تو اتنا ان کو نہیں ملے گا، مطلب یہ $500 ملین کی ایک زمانے میں بات ہوئی تھی، پھر $500 ملین سے $1 بلین کی بھی بات ہوتی رہی کہ یہ نیا انویسٹر اس میں آئے گا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوا۔ اس کا نقصان کس طرح ہو؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تاریخی طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ابھی جس طریقے سے یہ اپنے جو تھے کیا نام ہے ان کا، غلام سرور خان، پی ٹی آئی کے وزیر جو تھے ایویشن کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ جی جعلی پائلٹ ہیں پاکستان کے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 150 سے 200 لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اس میں آپ نے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ پی آئی کا بٹھا بیٹھا، بے شمار پاکستانی پائلٹ جو باقی دنیا کے ایئر لائن میں کام کرتے تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ کیچ آمنا اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ شاید بڑے کم لوگوں کو آمنا اس بات کا پتہ ہے کہ ایک دفعہ پوچھا گیا سرور خان سے کہ یہ آپ نے بیان کیوں دیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے۔ پھر اس کی کہانی اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا شروع کریں تو یہ کیا ہوا۔ زلفی بخاری جو بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہے، اب زیادہ عرصہ وہ رہتے ہیں لنڈن میں ہی، انہوں نے ایک گیم پلان بنایا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا لنڈن کی برطانیہ کی ورجن اٹلانٹک کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا، پنڈی سے اسلام آباد لنڈن کا۔ وہ ہفتے میں 3-4 فلائٹ لایا کرتے تھے اور ٹکا کے پیسہ کمایا انہوں نے۔ پروسیس میں $600 ملین کا جو ہے نا وہ نقصان ہوا پی آئی اے کو۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا، جان بوجھ کے کیا کہ تو کاش اس کی ذمہ داری کوئی فکس کرے تو سزا دینی چاہیے لوگوں کو، ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہم نے یہ کہ اب اس میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے تھے بڈر، اب کون سے ہیں جو پری کوالیفائڈ بڈر ہیں؟ ان میں اگر آپ دیکھیں تو فرٹیلائزر کمپنی کے لوگ ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، پاور جنریشن والے ہیں، سیمنٹ والے ہیں، ایویشن کی ایک کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ فائنینشیل سروسز کے لوگ ہیں۔ یہ کنسورشیم بنایا انہوں نے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر جس کو کہتے ہیں چونا لگانے کی کوشش کی جائے گی پی آئی کو کہ کم سے کم بولی دے کے اس کو لے لیں، لیکن میرا خیال ہے ریفرنس پرائس اس طرح رکھی گئی ہے۔ اور جس طریقے سے ابھی کچھ باہر کی کمپنیوں نے اتنا اوپنلی اس میں انٹرسٹ نہیں شو کیا۔ ایک بات ہوئی ہے کہ جو پی آئی اے کے جو لندن اور یورپین یونین کے روٹس بحال ہوئے ہیں یہ بہت پروفیٹیبل ہیں، وہ اس کے لگ رہا ہے کہ جو باہر کی کمپنیاں اس میں آ سکتی ہیں، جوائنٹ وینچر کر سکتی ہیں، جیسے ٹرکش ایئر لائن کا آ رہا تھا، قطر ایئر ویز کا، باقی کمپنیوں کے بھی آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ریفرنس پرائس بڑھ جائے گی یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بحالی کے بعد جو روٹس کی بحالی ہوئی ہے اس کے بعد ریفرنس پرائس سیم ہی رہے گی؟ دیکھیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ریفرنس پرائس کے قریب جو ہے نا حکومت پہنچ سکتی ہے، اور کیونکہ اس وقت حکومت بھی ڈیسپریٹ ہے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں کہ نجکاری کی جائے، اور حکومت کو بھی لگ رہا ہے کہ باقی ہمارے کو 1100 کی جو ہیمریجنگ بلیڈنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ سیکٹر کی جو نقصان ہو رہا ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پی آئی اے کو اور پھر باقی ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بار بات جو آ رہی ہے ہم نے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایفیکٹو پالیسی ریگولیشن اس میں نہیں ہے، ریفارم جب تک نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ لیکن اپنیٹلی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پی آئی کی نجکاری ہو جائے گی ہوپ فلی، اور نئے انویسٹر آئیں گے، اور باہر کے انویسٹر خاص طور پہ اب یہ جو 50% سے 100% جو شیئر دینے کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف لوگ جائیں گے۔ اب آپ آ جائیں، یہ جو انٹرسٹ شو کیا میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ آئی پی بیز جو ہے نا ڈسکوز میں 5 یا 6 جو ہے نا انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے اس پہ تو حکومت کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا، کیونکہ کمپیریٹلی یہ بہتر ہیں یہ، اور جن کو جو پروفیٹیبل ہیں تھوڑی سی زیادہ تو وہ بھی نقصان میں ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک میرا خیال ہے ایک پالیسی بنا کے حکومت آئی پی پیز کو لوگ آتے ہیں تو ایک دو جان چھوٹے گی۔ ایک تو ہم نے سرکولر ڈیٹ جو ہم دے رہے ہیں $500 کا سالانہ، وہ ایک جان چھوٹے گی ہماری کسی اور طریقے سے نہیں، تو اس طرح چھوٹ جائے گی کہ اگر ہم ان کو ڈال دیں، انہوں کہیں کوئی ایگریمنٹ حکومت پراپر طریقے سے کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آخری بات ہم نے امپورٹنٹ بات ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ سیکٹر کے جو لاس بریکنگ یونٹ ہے نا ان کو
बेचा जाए, क्योंकि इकोनॉमी का उसूल है कि जब आप प्रॉफिट मेकिंग यूनिट से पैसे निकाल के लॉस मेकिंग यूनिट में डालते हैं तो एक वक्त आता है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट भी आपके जो है ना वो भी नुकसान में चले जाते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल आइडियल माहौल है। अच्छी बात है हमना कि IMF का दबाव, कई हवालों से मैं कहता हूँ IMF का रोल बड़ा अच्छा है। वैसे तो कहते हैं जी वाइसराय का रोल प्ले कर रहे हैं, भाई आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप अब शर्तें ना लगाई जाएँ, चीनी को रोका उन्होंने जिस तरीके से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे थे, और हवालों से वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी बैठे बिठाए आप ये $17 बिलियन की सालाना मराहत आप जो दे रहे हैं, मराहत आप लोगों को टैक्सों की छूट दे रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल है हमने ये बहुत बड़ी बात होगी कि हुकूमत जो है ना वो अपने अदारे चला रही है और नुकसान कर रही है, हुकूमत बिजनेस से निकल जाए और प्राइवेट हाथों में जाए, और मेरा ख्याल है इससे जॉब क्रिएशन भी होगी। और मेरा ख्याल है PI के हवाले से हमने एक इम्पोर्टेंट बात है कि 12,000 से वो 7,000 रह गए हैं मुलाजमीन। तो मेरा ख्याल है अब जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो गए उन्हें शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी इन लोगों को रिटेन करने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।